بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الدروس النحویہ کا سبق نمبر 14 ہے۔ اس سبق کے اندر کچھ الگ سے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا ذہن لگا کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 13 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلمات عرب دو قسم پر ہیں، معرب اور مبنی۔ بس اس سبق میں وہی بتلایا گیا ہے کہ معرب کتنی چیزیں ہوتی ہے اور مبنی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے تمام حروف مبنی ہیں، اور افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جن کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے، ہر حال میں مبنی ہوتے ہیں۔ مبنی ہے یعنی مبنی ہوتے ہیں، جیسے یضربنا، تضربنا، ان دونوں صیغوں میں نون جمع مؤنث ہے، فعل مضارع کے صیغے ہیں، تو لم یضربنا لن یضربنا، عامل کے بدلنے سے ان کا آخر نہیں بدل رہا ہے۔ یضربنا تھا، اس پر عامل لگا لم، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر مبنی ہوتے ہیں، عامل کے بدلنے سے ان کا آخر نہیں بدل رہا ہے۔ نیز اگر مضارع کے آخر میں نون تاکید یعنی مشدد اور ساکن آ جائے تو اس صورت میں فعل مضارع کے 5 صیغے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم بھی فتح پر مبنی ہو جاتے ہیں، جیسے لا یضربن، لا یضربن، لا یضربن، لا تضربن، لا اضربن، لا نضربن۔ اور اسماء میں اسم غیر متمکن مبنی ہے۔ نون تاکید یہ ثقیلہ بھی ہوتا ہے اور خفیفہ بھی۔ مشدد جو ہوتا ہے اس کو ثقیلہ کہتے ہیں، اور ساکن جو ہوتا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ کلام عرب میں دو چیزیں معرب ہیں، اسم متمکن، فعل مضارع جبکہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ اسم متمکن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسم متمکن وہ اسم ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اس کا دوسرا نام اسم معرب ہے، جیسے جاء زید میں زید۔ فائدہ: مبنی الاصل وہ کلمہ ہے جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ مبنی اصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ یہاں اسم غیر متمکن کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اس کا دوسرا نام اسم مبنی ہے، جیسے جاء ھذا میں ھذا، اور تنہا زید، عمر، بکر وغیرہ۔ دیکھو انہوں نے تعریف کی ہے، اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو، جیسے زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اس کی مثال ہے، یہاں عامل کے ساتھ مرکب نہیں ہے، یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، اس کا دوسرا نام اسم مبنی ہے۔ مبنی الاصل سے مشابہت رکھنے کی مثال یہ ہے، جاء ھذا، یہ ھذا مبنی الاصل سے مشابہت ہے اس میں، ھذا کی۔ تمرین: مندرجہ ذیل جملوں کی ترکیب، معرب اور مبنی کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ جملہ نمبر 1 ہے اللہ یسمع، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ ترکیب ہوگی اللہ مبتدا، یسمع فعل، ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ اللہ معرب اور مبنی میں سے معرب ہے، اس لیے کہ اسم متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا، عامل اس کا موجود ہے،
مبتدا ہے، مبتدا کا عامل ابتدا ہوتا ہے۔ تو اس متمکن کی ہم نے جو تعریف پڑھی تھی، اس متمکن وہ اسم ہیں جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو۔ تو یہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور یہاں عامل موجود ہے جو کہ ابتدا ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اس میں مبنی الاصل سے کوئی مشابہت بھی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ معرب مبنی میں سے معرب ہے۔ یسمعو یہ بھی معرب ہے، اس لیے کہ ہم نے معرب کی دوسری قسم جو پڑھی تھی وہ فعل مضارع جبکہ جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ تو یسمعو نہ تو اس میں نون جمع مؤنث ہے اور نہ نون تاکید، تو یہ معرب ہے۔ لیفرحن عادل، عادل ضرور بالضرور خوش ہوگا، ترکیب ہوگی لیفرحن فعل، عادل فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو لیفرحن معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے، اس لیے کہ اس میں نون تاکید ثقیلہ بلا فصل ہے۔ عادل معرب و مبنی میں سے معرب ہے، اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ نام کلیم، کلیم سویا، نامہ مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ کلیم یہ معرب و مبنی میں سے معرب ہے، معرب و مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ ترکیب ہوگی نام فاعل، کلیم فاعل، فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصر عامر، عامر نے مدد کی، ترکیب ہوگی نصر فاعل، عامر فاعل، فاعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نصر معرب و مبنی میں سے مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی ہے۔ عامر معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ خدیجۃ حاضرۃ، خدیجہ حاضر ہے، خدیجۃ مبتدا حاضرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ خدیجۃ معرب و مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اپنے علاوہ کے ساتھ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ حاضرۃ یہ بھی معرب و مبنی میں سے معرب ہے اس متمکن ہونے کی وجہ سے۔ اس متمکن کی ہم نے جو تعریف پڑھی ہے وہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو۔ تو یہاں اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب بھی ہے اور عامل موجود بھی ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت بھی نہیں ہے، اس لیے یہ حاضرۃ معرب ہے۔ سمع ہؤلاء ان لوگوں نے سنا، اس میں سمع یہ مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی ہے، اور ہؤلاء یہ بھی مبنی ہے، اس لیے کہ اس میں غیر متمکن ہے۔ ترکیب ہوگی سمع فعل، ہؤلاء فاعل، فاعل فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ النساء یطبخن، عورتیں پکا رہی ہے، ترکیب ہوگی النساء مبتدا، یطبخن فاعل، ضمیر فاعل،
فاعل فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء معرب مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، عامل یہاں موجود ہے جو کہ ابتدا ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ یطبخنا یہ مبنی ہے اس لیے کہ فعل مضارع کے دو صیغے جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نون جمع ہے، نون جمع مؤنث۔ جاء خالد، خالد آیا، ترکیب ہوگی جاء فعل خالد فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جاء معرب و مبنی میں سے مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی اور فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ خالد معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، عامل یہاں موجود ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ امام المسجد، مسجد کا امام، امام مضاف، المسجد مضاف ہے، مضاف مضاف سے مل کر مرکب اضافی ہے، مرکب غیر مفید ہے۔ امام معرب مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ یہ اسم متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ المسجد یہ بھی معرب ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں ہے۔ جاء ھذا یہ آیا، ترکیب ہوگی جاء فعل ھذا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اس میں جاء معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ ھذا یہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، اسم غیر متمکن ہونے کی وجہ سے ھذا اسم غیر متمکن ہے اور اسم غیر متمکن مبنی ہوتا ہے۔ ہم نے اسم غیر متمکن کی جو تعریف پڑھی تھی وہ اسم ہے جو عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو یا مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ یہاں عامل کے ساتھ مرکب تو ہے لیکن مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے یہ بھی مبنی ہے۔ قال ہؤلاء انہوں نے کہا، ترکیب ہوگی قال فعل ہؤلاء فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، وقال ہؤلاء انہوں نے کہا۔ قال اس میں معرب مبنی میں سے مبنی ہے اس لیے کہ فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کے تمام صیغے مبنی ہوتے ہیں۔ ہؤلاء یہ بھی مبنی ہے اس لیے کہ اسم غیر متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب اس طور پر ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اضرب زیدن زید کو مار، ترکیب ہوگی اضرب فعل ضمیر فاعل زیدن مفعول به، اضرب فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اضرب اس متمکن اضرب معرب مبنی میں سے مبنی ہے اس لیے کہ امر حاضر معروف ہے، اور زیدن معرب ہے اس لیے کہ اسم متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا۔ سلیم فی الفصل، سلیم درسگاہ میں ہے، سلیم مبتدا،
فی حرف جر الفصل مجرور جار مجرور سے مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق ثابت شبہ فعل ضمیر اس کے اندر فاعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سلیم معرب اور مبنی میں سے معرب ہے، اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ یہاں اس کا عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ فی یہ مبنی ہے اس لیے کہ حروف ہے اور تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ الفصل یہ بھی معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ نبیل قادم من دہلی، نبیل دہلی سے آ رہا ہے، ترکیب ہوگی نبیل مبتدا قادم اسم فاعل ضمیر اس کے اندر فاعل من حرف جر دہلی مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق قادم اسم فاعل کے قادم اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس پہ نبیل معرب اور مبنی میں سے معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ عامل موجود ہے اور مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ عادل یہ بھی معرب ہے، اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ یہاں عامل موجود ہے اور مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ من مبنی ہے اس لیے کہ تمام حروف میں سے ہے اور تمام حروف مبنی ہیں، ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ تمام حروف مبنی ہوتے ہیں، تو یہ مبنی ہے۔ دہلی یہ بھی معرب ہے اس لیے کہ اس متمکن ہے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے اس طور پر کہ عامل موجود ہے، مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ امید ہے کہ آپ اس تمرین کو اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔